بیوی پر جو خاوند کا حق ہے، اس کی ذمہ داریاں جو ہیں، اس کا بیان ہے یہاں پہ۔ اور سب سے پہلے امام صاحب نے آیت نقل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو مرضی فضیلت دے دے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار، حافظات، حفاظت کرنے والے، للغیب، غیب کے اندر، بما اس چیز کی، حافظ اللہ جو اللہ نے حفاظت کی ہے، یا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے حفاظت کی ہے۔ یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہیں اور اس کی غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ یہ جو حاکمیت کا مسئلہ ہے نا، موجودہ دور میں یہ بھی بڑا اس کو اچھالا جاتا ہے، جی مرد کو کیوں حاکمیت دی گئی ہے؟ دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جگہ، اس میں کسی نہ کسی کو آپ کو حاکمیت دینی ہوتی ہے۔ جب تک کسی ایک کو لیڈنگ رول نہیں دیں گے، کسی ایک کو ڈیسیژن پاور نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ کام نہیں چل سکتا۔ وہ چاہے کوئی چھوٹا سا ادارہ ہو، وہ کوئی چھوٹی سی کمیٹی ہے، اس کا سربراہ کسی نہ کسی کو بنانا ہی پڑتا ہے۔ اب دو ہی آپشن تھیں، یا تو خواتین کو حاکم بنا دیا جاتا یا مردوں کو حاکم بنا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، جو مردوں کی جو فطرت ہے اور جو مردوں کی خصوصیات ہیں اس کو بھی جاننے والے ہیں، اور جو خواتین ہیں ان کی جو ضروریات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس خالق و مالک نے یہ بہتر سمجھا کہ گھر کا جو نظام ہے اس میں سربراہی اور حاکمیت جو ہے وہ خامند کو دے دی جائے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خامند جو ہے وہ بغیر پوچھے جو مرضی کرتا رہے اور بالکل اپنی بیوی کی کسی بات کو جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہ دے اور اس کو کوئی بات کسی مشاورت کے اندر شامل ہی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ بھی کر لیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنا بھی کرتے تھے۔ تو اچھے طریقے سے معاملات کو مشاورت کے ساتھ ہی طے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کر کے ڈیسیژن لینے چاہیے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ بات ڈیسیژن کی آ جائے تو بہرحال جو مرد کی بات ہے، خامند کی بات ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو حاکمیت حاصل ہے۔ اور حاکم ہونا صرف ایک فضیلت نہیں ہوتی، یہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ جس کو حاکمیت حاصل ہوتی ہے نا، اس کا مطلب اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو زیادہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے، اس کو زیادہ رسپانسبلٹی بھی لینی پڑے گی، اس کو زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلاتا ہے، فلم تأتیہ، اور وہ نہیں آتی، فبات غضبان علیہا، وہ ناراضگی کی حالت میں رات گزارتا ہے، لعنتها الملائکۃ، فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں، حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے حتی یرضا، یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ وفی روایت لہما، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اذا باتت المرأۃ، جب عورت رات گزارے، حاجرۃ فراش زوجہا، اپنے خامند کے بستر کو چھوڑ کے، لعنتها الملائکۃ، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، حتی تصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو بلائے اپنی ضرورت کے لیے تو وہ اس کی بات کو ضرور سنے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے، حتی علی التنور، یہاں تک کہ وہ تنور پہ کھڑی ہو، کھانا بنا رہی ہے اور اس کو اس وقت اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرے۔ اب وہ تنور کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ضرورت کی ٹائم ہوتا ہے، بندہ مصروف ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ساری مصروفیات پہ خامند کی بات کو، اس کی خواہش کو جو ہے وہ ترجیح دے گی۔ اور اس میں ساتھ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حتی علی قطب، وہ سواری پہ سوار ہو چکی ہو نا کہیں جانے کے لیے، پھر بھی وہ واپس لوٹ آئے، یعنی یہ بندہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار ہو اور اس کو کوئی کام کہہ دیا جائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کام کو کرنا، رکنا، اب وہ ذہن بنا چکا ہے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اس کو جو ہے اپنا ارادہ ملتوی کر کے اپنا وقت نکال کے، پھر تندور کی مثال میں کی بات یہ بھی ہے کہ تندور جب جلایا جاتا ہے نا، پہلے خاص طور پہ، آج کل تو چولہے آسانی سے جل جاتے ہیں، تو اس کو جلانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے اچھی خاصی لکڑیاں جلانی پڑتی تھی۔ اب اگر آپ اس کو ایسے ہی جلتا ہوا چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے تو پھر وہ ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ اتنی لکڑیاں جلانی پڑیں گی، یعنی اس میں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وقت تو چلو ہے ہی ہے، تو فرمایا اس میں مالی نقصان بھی اگر نظر آ رہا ہو نا کسی کام پہ، پھر بھی جو ہے وہ اس بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اگلی روایت میں بھی اسی کی تھوڑی سی اہمیت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تصوم، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے، وزوجها شاہد، اور اس کا خامند گھر میں ہو، الا باذن، مگر اس کی اجازت سے، ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور نہ ہی کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے مگر اس کی اجازت کے بغیر، جب تک وہ نہ کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے یا اپنے پاس سے اجازت نہ دے۔ تو یہاں پہ بھی اسی بات کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ خاتون کو اپنے جو خامند ہے اس کی جو بات ہے اس کو کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت اور اتنا سٹریس کیوں ہے اس بات پہ؟ یعنی یہ بہت کم ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اتنی دیر تک لعنت کرتے رہیں، اتنا بڑا اور اتنی اہمیت کہ وہ تندور پہ کھڑی ہے، وہ کھانا بنا رہی ہے، وہ سواری پہ سوار ہو گئی ہے جانے کے لیے، پھر بھی وہ واپس آ جائے، لوٹ آئے اور جو ہے وہ اس کی بات کو پورا کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت محسوس ہو اور وہ روزے کی حالت میں ہو۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا نا، خامند کی اس ضرورت اور خواہش کو اس طرح پورا نہیں کیا جائے گا، تو پھر معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک فطری بات ہے جو سائنٹیفکلی ہے کہ مرد کی جو ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، وہ عورت سے زیادہ ہے۔ اب اس کے لیے شریعت نے جو اس کا حل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے، تاکہ جو ہے وہ یہ مسئلہ ہی گھر کے اندر پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے برصغیر میں تو بالکل اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور بالکل یہ ایک بڑی نامناسب بات سمجھی جاتی ہے اور بڑا اس کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ اب ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ایک فرق ہے، اس فرق کو تو برابر کسی نہ کسی طریقے سے ہونا ہی ہے۔ اگر جو ہے وہ بیوی اس بات کا خیال نہیں کرے گی اور اتنی زیادہ جو شریعت نے اس کو ترغیب دلائی ہے اور اس کو احساس دلایا ہے اس کا خیال نہیں کرے گی، تو پھر اس کے دو ہی نتائج نکلیں گے، یا تو وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا، اور ایسا بے شمار جگہوں پہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ دیندار گھرانوں میں بھی ہو رہا ہے کہ جو مرد ہیں وہ بے حیائی اور برائی کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس ضرورت کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائے گا۔ یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں، جی وہ مرد جو ہے اس عجیب سا ہو گیا ہے، وہ چڑچڑا بہت ہو گیا ہے، وہ بات بات پہ جھگڑتا ہے، وہ لڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ کیئر نہیں کرتا، گھر آتا نہیں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، رشتہ داروں میں بیٹھتا نہیں ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی مسئلے ہیں نا، ان کے پیچھے اکثر کے پیچھے یہ وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ جہاں پہ عورت کی اس فطرت اور ضرورت کو پورا نہیں کیا جاتا نا، وہاں پہ عورت بھی انہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں کہ جی ایسی بات ہے کہ وہ جو ہے ایسی عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں، وہ بہت لڑتی ہے، جھگڑتی ہے۔ اچھا، جب ہم ان کو تھوڑا سا قرید کے ان کو اس طرف اشارہ دیتے ہیں تو وہ تسلیم کرتے ہیں، جی یہ ایک کمزوری، ایک مسئلہ ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، حالانکہ وجہ ہوتی ہی یہ ہے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب انسان کی ضرورت کو پورا نہیں ہوتا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ یا تو بے حیائی اور برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، پھر ہر وقت گھر کے اندر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک رہے۔ تو اس لیے اس کے تین ہی حل ہیں، چار چیزیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ عورت سیکریفائس کرے اپنی خواہش کو، اپنی نفسیاتی، ظاہر بات ہے یہ مسئلہ نفسیاتی ہے، اس کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے
کہ ایک چیز ہے آپ ایک وقت پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت پہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ مسئلہ نفسیاتی ہے۔ تو یا تو وہ اپنے چیزوں کو سیکریفائز کرے، اپنی پرائورٹیز کو چینج کرے، اپنی ترجیحات کو چینج کرے، جس طرح گھر کی باقی جو چیزیں ہیں یا مرد کی جو ضروریات ہیں، کھانا بنانا اس کے لیے، اس کے کپڑے دھونا یا اس کو کپڑے استری کر کے دینا یا دیگر اور جو چیزیں ہیں اس کے آرام کا خیال کرنا، جس طرح ان کو وہ ضرورت سمجھتی ہے، اس کو بھی ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے ڈیل کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا حال پھر یہ ہے کہ وہ خود اس کو جو ہے وہ یہ اجازت دے دے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ شرعی راستہ شادی والا اختیار کر لے۔ اچھا یہ بھی اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر اس کے دو ہی حل ہوں گے، یا وہ برائی اور بے حیائی کی طرف چلا جائے گا، یا پھر گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور نفسیاتی مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس چیز کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ موجودہ دور میں اس میں پھر بڑی بات ہوتی ہے کہ جی بھی کبھی خاتون کی اپنی حالت، اس کی ضروریات، اس کی نفسیاتی حالت، ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہ چیزیں مرد کو خیال رکھنے والی ہیں۔ مرد کو بھی اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے اور اتنا انجان نہیں ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نباہ کرو، تو اچھا طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ ان کی نفسیاتی حالت کا بھی اور نفسیاتی ضرورت کا بھی خیال کریں، اور آپ ان کا بھی خیال کریں، ان کی بیماری کا خیال کریں، اور دیگر جو حالات و واقعات ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ تو مردوں کو جو کہا گیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ خواتین کو جو مخاطب کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ اس کی بات کو ٹھکرائیں نہ، الا کہ کوئی ان کے پاس شرعی عذر موجود ہو۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو کسی امیر بنا دیا گیا کسی بھی جگہ کا، یہ عموماً امیر کا لفظ جو ہے وہ حکومتی عہدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد ویسے بھی ہے کسی جگہ پہ کسی کو ذمہ داری دے دی جائے، سربراہ بنا دیا جائے کسی تنظیم کا، مسجد کا، مدرسے کا، کسی سوسائٹی کا، یا کوئی بھی ذمہ داری ہے تو وہ اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور آدمی نگہبان ہے اپنے گھر والوں پہ، اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے حقوق کا خیال کیا کہ نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا کہ نہیں، ان پہ خرچ کیا کہ نہیں، ان کی ضروریات پوری کی کہ نہیں۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت نگران ہے اپنے خاوند کے گھر پہ اور اس کی اولاد پہ، کیونکہ مرد جو ہے وہ عموماً گھر سے باہر رہتا ہے کام کے سلسلے میں، کچھ لوگوں کو کئی دن باہر رہنا پڑتا ہے، کئی جو ہے کئی ماہ کئی سال تک باہر رہنا پڑتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کر لے، لامرت المرأة، میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ ان تسجد لزوجها، کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے کسی بھی شخص جو زندہ شخص ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا اس کی تعظیم کے لیے یہ جائز تھا، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ اجازت دیتا تو پھر بیوی کو، یعنی خاوند کا مقام اتنا زیادہ ہے، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اس کی فضیلت اللہ نے اتنی زیادہ رکھی ہے کہ اگر یہ اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ملتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لے اتنا۔ یعنی اصل میں بیویوں کو خاوندوں کی اہمیت، فضیلت اور ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنی زیادہ ان کو عزت اور احترام دینا جو ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل۔ اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ ماتت، جو عورت فوت ہوئی، وزوجها عنها راض، اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، وہ جنت میں چلی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ صلت الخمسہ، 5 نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، وہ حافظت فرجہ، اپنی جو ہے وہ عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کی جو ہے وہ فرمانبرداری کا یہاں پہ تذکرہ آ گیا، وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا جس طرح کی ذمہ داریاں دی ہیں نا کسی کو، اور اسی طرح کا اس کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ اب اگر مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے کمانا ہے، کرنا ہے، تو یہ اس کا اس سے سوال ہونا ہے۔ اسی طرح مردوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں جب ضرورت پڑے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے ان کے لیے قائم کرنا ضروری ہے، ان کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے، جمعہ مسجد میں آ کے پڑھنا ضروری ہے۔ خواتین پہ یہ ساری ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذرا اور طرح کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب وہ اگر اپنی ان ذمہ داریوں کو پوری کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، یعنی فرائض کو ادا کر رہی ہیں، اس کے بعد ایک بنیادی کام ہے ان کے ذمہ کہ انہوں نے اپنے خاوند کو خوش کرنا ہے اور اس کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ان کے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان پہ فرض نہیں ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے قائم کریں، اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی حالات ایسے ہیں یا ان کو گھر سے ریلیکسیشن حاصل ہے، وہ کرنا چاہیں تو حرج بھی کوئی نہیں ہے، اس کے کچھ گنجائش شرعی حدود کے اندر نکل سکتی ہے، لیکن یہ ان پہ فرض نہیں ہے۔ جہاد پہ جانا ان کے لیے فرض نہیں ہے، مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنا ان کے لیے فرض نہیں ہے، گھر کے لیے کما کے لانا ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کے اندر ہے، وہ اگر اس کو صحیح نبھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کے اندر رہنے والے فرائض ہیں، نماز اور روزہ، اس کو پورا کر رہی ہیں، تو فرمایا کہ وہ جنت میں چلی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی خامدوں کے حقوق کا تذکرہ ہے اور ان کی فضیلت کا بیان ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے اس حال میں فوت ہوتی ہے کہ اس کا خامد اس سے خوش ہے، تو یہ اس کے جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے بیویوں کو، تو یہ جو ہم نے دونوں باب پڑھے ہیں نا، خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں۔ وہ ضروریات جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، وہ مالی بھی ہو سکتی ہیں۔ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے، ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھنے والے، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے، مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ مشکل حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، مرد پہ بھی آ سکتے ہیں، اس پہ تنگی ہے، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ بیان کیا، ابھی حضرت فاطمہ الزہرا کا واقعہ بیان کیا۔ تو خاتون ان حالات میں صبر کرے اور اس کا ساتھ دے، بجائے اس کے کہ اس کو تنگ کرے کہ جیسے بھی ہو مجھے لا کے میری ضرورت کو پورا کرو۔ اور اسی طرح خاتون پہ بھی مشکل حالات آ سکتے ہیں، وہ اس پہ کوئی پریشانی، کوئی مشکلات، کوئی دباؤ۔ اکثر اوقات جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو خامند کے جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے ان پہ ظلم و ستم یا اس کے حقوق کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو یہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے سٹینڈ لے، وہ گھر میں اس کو عزت دلانا، اس کو احترام دلوانا، اس کو حقوق دلوانا، اس کے لیے سٹینڈ لینا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو دونوں مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ دونوں جو ہیں اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی جو خوبیاں ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گناہ، ایک دوسرے غلطیاں ایک دوسروں کو جا کے بتاتے رہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ اب لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اب خاوند اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتاتا رہے یہ ایسی ہے، میرے ساتھ یہ کرتی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، تو ایک تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ برا بنا رہا ہوتا ہے، اصل میں اس کی اپنی عزت کم ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی عزت کو معاشرے کے اندر گھر والوں کے نظر میں خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بیوی اگر اپنے گھر والوں کو جا کے بتاتی رہے اپنے خاوند کے بارے میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اصل میں اپنی ہی عزت کم کر رہی ہے اپنے گھر والوں کی نظر میں، اپنے رشتہ داروں کی نظر میں، اور ساتھ اس کو بھی بدنام کر رہی ہے۔ تو لباس وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں، اچھے لگیں، تو خاوند کو اپنی بیوی کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ خاوند کی وجہ سے بیوی کی عزت ہو، لوگ اس کو احترام دیں، اس کی وجہ سے اس کی بھی عزت ہو معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر۔ اور بیوی کا رویہ، اس کا خاندان والوں سے سلوک، اس کا بولنے کا انداز اور اس کے معاملات وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے خاوند کی عزت ہو، ٹھیک ہے؟ جن گھروں میں بیویاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گھر کو چلاتی ہیں، ان خاوندوں کی معاشرے کے اندر بھی عزت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب مرضی جب چاہیں ان کو لگے کہ یار مجھے اپنے کسی دوست کو کھانے پہ انوائٹ کرنا چاہیے، وہ آرام سے انوائٹ کر لیتے ہیں، گھر میں کھانا بنتا ہے، وہ لوگ کھا لیتے ہیں۔ اب اس کو کتنی عزت ملی۔ اور اگر ایک بندے کو آپ کہیں کہ یار آج آپ سے کھانا کھانا ہے، اور وہ بیچارہ یہ ڈر رہا ہو کہ میں جاؤں گا تو کیا بنے گا آگے سے، اگر جھڑکیاں نہ پڑیں، اس نے کہنا میرے سے تو پہلے ہی نہیں کھانا بنتا، تم اور مہمان لے کے آ گئے ہو، تو اس کی معاشرے کے اندر انسلٹ ہو گئی نا پھر۔ تو لباس ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث بنے دونوں۔ اور اسی طرح لباس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں سب سے ایک دوسرے کے قریب ہونے چاہیے۔ جس طرح
ہمارے لباس کے اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، تو میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی تیسرا بندہ حائل اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسائل بگڑتے ہی تب ہیں جب کوئی تیسرا بندہ درمیان میں آتا ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کو جج کرتے ہیں لوگوں کی نظر سے، جو آپ کے بھائی نے بتایا، جو آپ کی بہن نے بتایا، جو آپ کی والدہ نے بتایا، جو آپ کے والدین کہہ رہے ہیں، آپ اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ والدین کا احترام نہیں ہونا چاہیے، ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیوی کو سب سے بہتر جانتے ہیں اور جاننا چاہیے آپ کو اپنی بیوی کا سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن حائل نہیں ہونا چاہیے، یا بیوی جو ہے وہ خامند کے ساتھ معاملہ لوگوں کے کہنے کے مطابق کرنا شروع کر دے۔ ہوتا ہے نا، معاشرے میں ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، دوست جو ہے وہ لڑکے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح تم کرو گے تو تمہاری گھر میں عزت رہے گی، تم ٹھیک رہو گے ورنہ اس نے تمہارے سر پہ چڑھ جانا ہے۔ اور خواتین جو ہیں وہ اس کو عورت کو سمجھا رہی ہوتی ہیں، تم نے اگر ایسے کیا نا تو پھر تو تم تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دو گی، تمہیں ایسے کرنا چاہیے۔ اور بھائی ان کو اپنے معاملات خود سیٹل کرنے دیں نا، ان کو خود ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیں، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع دیں، اور ان کو بھی اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے تعلق کو خراب کر لیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو لباس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوں، کسی چیز کو درمیان میں حائل ہونے کی، رکاوٹ بننے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرر کیے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ان کو ادا کرنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کریں گے تو گھروں کا ماحول ٹھیک ہوگا، اور گھر کیا ماحول ٹھیک ہوگا تو یقیناً اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔